اب حالات سے ڈر کر کے جینے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی یوں ہی گزر گئی ہے، بقیہ جو ہے وہ بھی گزر جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، کسی پر ٹھہرتا نہیں ہے وقت۔ طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کو ہم نے ناچتے ہوئے تاریخ میں دیکھا ہے۔ یزید نے بہت ظلم ڈھائے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ شمر ذوالجوشن نے کربلا میں وہ خون کھیلا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ چنگیز جانتے ہو جس نے 50 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہلاکو کس طرح برباد ہوا؟ یہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر تھے اپنے زمانے کے، ہلاکو برباد ہو گئے۔ اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہواؤں کے جھونکے ہیں، انشاءاللہ ہواؤں میں ہی بہ جائیں گے۔ بس تمہارے ایمان کا استقامت کا امتحان ہے، تم اگر جمے رہ گئے اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہے، رب فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، وہ یہ کہتے رہتے فرشتے گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت سنانے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر کوئی تمہارے سامنے یہ معاملات آتے ہیں استقامت کو للکارنے کے لیے، تمہارے ایمانی حرارت میں لغزش لانے کے لیے، اس وقت اگر کسی کو یاد کرنا تو بلال حبشی کو یاد کر لینا، خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا، خباب ابن ارت کو یاد کر لینا۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ کے ان جانثاروں کی تاریخ یاد دلاؤ کہ بیٹا صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام عاشق رسول نہیں ہے، صرف نان کھٹائی اور پیڑے جلیبیاں کھانے کا نام سنی نہیں ہے۔ سنی کون ہے؟ یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آرا، وہ ہیں جن کے اندر جذبہ بھی ہو۔ حالات اگر سخت ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم کھاتے تو رہے، اگر کبھی وقت آیا مصیبت اٹھانے کا تو ہم اس کو بھی جھیلنے کے لیے تیار رہے، لیکن اس عہد کے ساتھ جو صحابہ کا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک تاریخ میں دیکھا، ایک صحابی ہے سعد ابن ربی، میدان احد میں ان کا پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں نکال دی گئی تھی، 12 نیزے مارے گئے تھے، اور جب پیٹ پھٹ گیا تب بھی ابھی وہ زندہ تھا، ابھی ان کی روح نکلی نہیں تھی۔ صحابہ ڈھونڈتے ہوئے میدان میں ان کو آئے، کہا سعد تجھے اللہ کے رسول نے سلام کہا، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہو صحابی کا کیا کہنا تھا؟ بلغوا منی السلام، اے میرے دوستو حضور کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جا کر کے عرض کرنا میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، انتڑیاں نکل گئی، اور وہ کہتا ہے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم یہاں آرام سے خراٹے لے کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے یہ کہا آنے والوں سے، میرے دوستو جاؤ مدینے واپس اگر جاؤ گے، میری قوم کو میرا یہ میسج دے دینا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی رسول اللہ تک ہاتھ بھی لگا دیا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ پڑھتے ہوئے کبھی عالم تصور میں ان صحابہ کو پوچھتا ہوں، کیا درد نہیں ہوتا، کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ پیٹ پھٹ جائے، تمہارے سامنے بچوں کا قتل ہو جائے، کیسا جگرا تھا آپ کا، کیسے امتحانات کو نکال لیتے تھے، پار کر لیتے تھے۔ وہ صحابہ کا ایک ہی نعرہ ہے، ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر ظلم ہر مصیبت گوارا ہے، ان کا یہ ایمان تھا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا آقا اس کو بھی جہاد میں لے چلے جائیں، جنگ میں اگر میرے بچے کی کام آ جائے تو لے جائیں۔ حضور نے فرمایا 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ کیا کیا جائے؟ وہ خاتون کہتی ہے میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو گیا، مدینے کی خواتین اپنے اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میں 1.5 سال کے بچے کو لے کر گھر میں بیٹھی تو بے قراری بڑھ گئی کہ نبی کی بارگاہ میں میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں پیش کر سکتی، یہی لے کر آئی۔ پھر کہتی خاتون کا ایمان تو دیکھو، کہتی آقا مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر تلوار نہیں چلا سکتا، آپ اپنے صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیر آئیں گے تو میرا
اپنے سینے پر لے کر آپ کے صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کیا جگرا تھا ان ماؤں کے اندر، وہ کیسی فدائی تھی حضور کی محبت میں۔ ایک خاتون میدان میں آئی ہے، احد کے میدان، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، حضور سے اجازت مانگتی ہے، آقا اگر آپ کہیں تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ کون ہے وہ ماں جس کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جائے تو وہ خاموش رہتی ہو؟ ہمارا حال تو یہ ہے، ماتم کرنے لگ جائے، عورتیں کپڑے پھاڑ لیں جس کا جوان بیٹا گیا ہو، اکلوتا بیٹا جس کا گیا ہو۔ کمال کی محبت ہے اس خاتون کی، آئی کہا آپ کا حکم ہو تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا جا دیکھ لے۔ وہ عورت، وہ مدینے کی خاتون اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی، اس کا جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد پھر لٹایا لاش کو، پھر اس کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ کھڑے صحابہ نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ انتقال کیا ہوا شہید بیٹا، اس کو کیا کر رہی؟ نم آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے خاتون کہتی ہے جب میرا جوان، میرا یہ لال گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ بیٹا رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے، اگر حالات سخت ہو گئے تو حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت، میدان چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ حضور کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ یہاں عورتیں تمہیں کہیں بیٹا گھر میں بیٹھ، حالات خراب ہیں، باہر مت جانا، باہر مت نکلنا، ایسے حالات ہیں، خراب ہیں۔ مدینے کی خاتونیں کہتی اگر حضور کو چھوڑ کر آیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر میں مدینے میں تھی، مجھے خبر ملی احد کے میدان میں حالات سخت ہو گئے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئی، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے لوہے کی ٹوپی سے مارا جس سے آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ یہ خاتون کہتی میں بڑی بے قرار تھی، جب احد کے میدان میں حالات بے قابو ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں؟ میں مدینے سے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن بیچ راستے میں مجھے خبر دی گئی کہ نہیں تیرا بیٹا بھاگا نہیں، شہید ہوا، انتقال کر گیا۔ وہ خاتون کہتی پھر بھی مجھے یہ اطمینان نہیں تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، چھوڑ کر جا رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹ اس لیے سہلا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں دشمنوں نے پیچھے سے تیر مار کر کے تو نہیں اس کو ختم کیا ہے۔ پھر میں نے شکر کا سجدہ اس لیے ادا کیا میرے بیٹے کی پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر